دو چیزاں جڑیاں وہ سماعت فرماؤ۔ عالم اسلام دے اندر ایک عظیم شخصیت حضرت شیخ مصلح الدین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شیخ سعدی کہہ دیں، دو کتاباں دیاں گلستان اور بوستان انہوں دی زندگی کی شہرت پا گئیاں، اور ہن بھی دنیا جو کسے کتاب دے نے ترجمے نہیں ہوئے دنیا دی زمانہ چلا جائے۔ موٹی پرو دیتے گلستان نثر چیا وچے نظم ہی ہے، بوستان ساری جڑی وہ نظم ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدست۔ ایک دن حمام دے اندر مٹی جڑی سی، مٹی کچی مٹی وہ محبوب دے ہاتھوں میرے ہاتھ تک آئی، جس میں محبت کرتا سی انہوں نے پکڑ کے مینوں پکڑائی، بڑی خوشبودار بدو گفتم کہ مشکی یا بیری کیا بوئے دلاوے دے تم حسن۔ میں نے کیا ہے تو کستوری یا امبر ہے، بہت اعلیٰ خوشبو نا کستوری مشک اور امبر، تو کستوری یا امبر ہے کہ تیری جڑی ہے خوشبو میرے دل میں بالکل مقناطیسی کھچ دی جاتی، میں تو مست ہو گیا۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم لیکن مدت باگل نشستم۔ میں نے کہا میں نے کمی مٹی ہیں مگر بہت دیر تک نا میں پھول دے کول پئی رہی ہیں، محبوب دے کول رہی ہیں۔ جمال ہم نشی درمن اثر کر وغیرہ نہ من ہما خاکم کے حسن، او یار دا جڑا سی نا حسن سے جمال او دی خوشبو میرے سما گئی ہے، ورنہ میں وہی مٹی ہیں جڑی موٹی پہلا سی۔ یہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جڑی حکایت بیان فرمائی، یقین جانو تواڈے اندر ہو سکتا کچھ بریلوی ہون، کچھ دیوبندی ہون، کچھ شیعہ ہون، اسی طرح ہی اور مسئلہ میں نہ سارا چاہے گل بتو خرسندم تو بوئے کسے داری، سارا کچھ پڑھنے تو بعد آنا کہ میں نہ سارا تو اس تو خوش ہوں میں نے نہ اپنے محبوب کی خوشبو آؤں گی، اے میرے نبی کا نام لیں گے حضور دے کلمہ کو۔ اس نسبت میں جڑے لوگ نظر انداز کرے سمجھے کوئی گل نہیں، انہوں نے دا بد نصیب اور کم بخش کے خارجیاں دی ایک شاخ ہے، دجال تک کے خارجی پیدا ہوندے رہنے ہیں جڑے دوجیاں نوں کافر سمجھن، ورنہ اے سارے دے سارے جڑا رسول کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دے، اے گل بتو خرسندم، اے پھول میں اس تو تیرے تے خوش ہاں کہ تو بوئے کسے داری، تو نہ کدا لینا اس ذات پاک دا جت عظیم اس کائنات کوئی پیدا نہیں ہے، نہ کوئی جنیا کسے ماں نے نہ ہونا، اس آقا نو منن والے جڑے انہاں نال کینہ عداوت دشمنی یہ اپنی عاقبت گندی کر رہے۔ بڑے بڑے میں امام ویکھے جنہاں نے عمراں گزارتی ہیں کہ آ فرقہ ہے آ فرقہ ہے، مگر سارے رب جاندا جے آخر تے کہہ کے مرے بھی ساری توبہ، اسی جڑا کلمہ گو انہوں کافر آندے سی باز آئے، یہ سب کلمہ گو مسلمان۔ سارا تو بڑے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جڑے ننگی تلوار کوئی جڑا غلط کام کرنا انہوں معاف نہیں کر دے، مگر انہوں دے شاگرداں تے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے سی اعلان نمبر کہ اسی اپنے شیخ نو ویکھیا کہ آخر تے توبہ کر گیا، انہوں نے آخیا کافر کہن والا میری توبہ کرنا نو ہاتھ لاؤنا، اے پاویں خارجی یا پاویں رافضی یا پاویں مرجع پاویں کچھ نہ کافر نہیں کہنا، بلکہ ایک رسالہ پورا لکھتا 72 فرقیاں دے بارے، اس حدیث نو ٹھیک منتے سی 72 فرقے ہونے، مگر یہ شروع چ لکھیا جہاں انہاں 72 نو کافر کہے اور کہے بنا دا حشر وہی بت پرست والا سدا دوزخ رہنے، وہ صحابہ اور تابعین دے اجماع دا عمل کرے، پوری امت دا دشمن ہے۔ صحابہ کرام دے زمانے چ گروہ جمے، انہوں نے نہ انہاں نو کافر کیا اور نہ یہ کیا بنا دا انجام سدا دوزخ ہے، دوزخ چ چنگیاں پڑھا بھی جانا، صحیح عقیدے والے بھی جی انہوں دے عمل نہیں چنگے، مگر آخر انہاں دا حشر بت پرست اور کافر والا نہیں ہونا، رسول اللہ دی امت ہے آخر جنت چاہ جانا۔ ابن تیمیہ اور ذہبی جیسے بندے لے، اور امام ابو الحسن اشعری دی عمر گزر گئی، مقالات الاسلامیین لکھے، آ فرقہ مسلمانہ دا آ سنن الکبریٰ امام بہقی دی پڑھو، اخیر سے بلا کے آکھا میری طرفوں لکھ لو کہ ابو الحسن توبہ کر کے مریا، جو قبلے نے منہ کر کے نماز پڑھ دیا، میں انہوں نے کافر جے کیا کہ جے میری توبہ، اے مسلمان ہے۔ اے جڑی سادی دی تانوں حکایت سنائی نا کہ جنہوں نے نہیں نہ کلمہ گواں حضور دی خوشبو آندی، انتہائی کم وقت لوگ تیرے نہ انہوں دا مسئلہ جدا دے رہن دے جدا، انہوں نے قرآن پڑھیا حدیث پڑھی ہے، بد نیت لوگ جڑے عالم ہیں انہوں دی وکھری گل کہ اگر پیٹ دی خاطر وہ گمراہ کر رہے آپ پوچھیں گے، مگر یہ لکھاں کروڑاں لوگ جڑے پیچھے لگے تہاڈا کی خیال ہے دوزخ میں جانا چاہتے؟ وہ بیچارے اتنا ہی جی تھی مرچ اعتبار کرتے جی مولوی صاحب دو دس دے صحیح ہے، تو کوئی پتہ نہیں صحیح ہے کہ اعتبار وہ بھی اپنے عالمہ سے اعتبار کری بیٹھے۔ اس تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جدوں پوچھا
بھی تسی آندے دے چیزاں شرک آ، بالکل جڑے کردے آ وہ کی ہے؟ ایڈا پختہ علم، ایڈا صحیح سمجھ دا مالک سی، انہیں آخیا توبہ توبہ، یا میرے برابر دے عالم ہے مجتہد ہے، انہوں نے سمجھو یا مقلد ہے کہ کسی عالم دے پیچھے لگے۔ میں کہتے نہ آکھاں کو کافر مشرک ہو گیا، بھائی میری سمجھ یہ گل کم نہیں ٹھیک، میں کہوں گا میرا علم دستا بے کم غلط ہے بچو، مگر جڑے قرضے میں انہوں نے فتویٰ کہدا لواں، وہ آپ عالم ہیں بڑے بڑے یا انہوں نے پیرو۔ اڑے تھے جو واقعہ پروفیسر سی، ڈاکٹر فوت ہو گیا حمید اللہ صاحب، پیرس عمر گزاری، چھوٹے جے کمرے، کوئی نہیں انہوں کو، الماریاں تھلے ہی کتاباں وچھیاں انہیں، فرش تے بیٹھ، ولی بندہ سی، شادی بھی نہیں ہو سکی، 80 سال تو زیادہ عمر پائی، فرانسیسی زبان قرآن کا ترجمہ کیتا، ان گنت فرانسیسی انہوں نے ہاتھ مسلمان ہے، بہت عالم ہے۔ تو بہاولپور اسلامی یونیورسٹی نے انہوں نے بلایا کہ تسی دین تے لیکچر دیو، اے میری آواز دنیا تک پہنچاؤ، خدا کرے انہوں نے سمجھ آ جائے، نہیں تے آپے مر جانے ہیں۔ ہنود یہود نو ایجنٹ تواڈے چوں ہی لبدے جانے ہیں، جنہاں نوں چک دینا بے شیعہ نوں وڑ دیو جنت ملدی ہے، سنیاں نوں قتل کر دیو جنت لبدی ہے، لب رہے جنت، اپنا کھانا ویران کری جاندے ہیں، نہیں عقل کردے بے نا کہدا لیندے، تمہیں رسول اللہ دا کلمہ پڑھنے ہوئی تانوں شرم نہیں آؤندی؟ یہ تو وڈا ہور تانوں رشتہ کی چاہیدا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بلایا، وہ خطبات انہوں نے چھپے، خطبات بہاولپور، قرآن مجید تے لیکچر دیتے، کداں جمع ہویا، پھر سوال ہوندے سی، اثر تو مغرب تک کوئی تقریر کرتے سی، بعد مغرب دی نماز تو بعد طالب علم سوال کر رہے، طالب علم بھی بڑے بڑے عالم بنتے سے ہوتے، پی ایچ ڈی کر رہے، حدیث تے فقہ تے تاریخ تے بہت قیمتی ہے۔ تو سوال کیتا، ڈاکٹر صاحب مسلمانوں چ اینی طرح کی نماز کیوں؟ کوئی ہاتھ چھڈ کے پڑھدا، کوئی بن کے پڑھدا، کوئی ایتھے بندا، کوئی تھلے بندا، کوئی رفع جان کردا، کوئی نہیں کردا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے آخیا بیٹا میں تمہیں اپنے بچپن کی ایک گل سنا دینا کہ جدوں میں پرائمری سکول پڑھتا سی تو اتنے مسلمان اور غیر مسلم لڑکے کٹھے سی، ہندو سکھ بھی نال ہی۔ تو سارے ہیڈ ماسٹر صاحب غلام رسول صاحب آئے ایک دن، تو انہوں نے آخیا مسلمان لڑکے کھڑے ہو جاؤ، اسی کھڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے آخیا بیٹا اللہ نے تہاڈی قسمت پتہ نہیں کنا کرم کرنا، تو تسی کتھے کتھے پہنچنا۔ میں ایک گل تمہیں اج دس سکدا، تسی میرے بیٹے جے، میں بزرگ ہاں، کہ نمازاں جنیاں نہ مسلماناں چ انہاں چوں کسے نے گجرو نہیں کری۔ بےوقوف جڑا پڑھتا نہیں وہ کہہ دینا بھی ایویں لوگوں نے نماز بنا لی ہے، نمازاں یا رسول اللہ تو ثابت ہے یا کسی صحابی تو ثابت ہے، مڈ ہے گا یہاں کا، یہاں کی اصل بنیاد ہے، اس تو اللہ نے نہیں چاہیا، انہوں چنگا نہیں لگا بھی میرے نبی کی کوئی تصویر مٹ جائے، چھڈ کے پڑھے تو شیعہ اور انہوں نے مالکیاں نوں کھڑا کر دیتا۔ شیعہ تو گیا امام مالک ہے، لیث ہے، اوزائی ہے، حضرت امام محمد بن سیرین ہے، حسن بصری ہے، سعید بن مسیب تابع، سارے لٹکا کے پڑھ دی، ساری اپنی کتاباں دفتر پڑھے۔ اس ایک نقشہ اللہ نے آخیا میرے نبی نے اتنا پڑھی مر جائے، ایک بن کے پڑھی سی، وہ ہاتھ اتنے رکھے دا کیا سفیان تسی اسحاق بن رواحہ اور امام شافعی اور اتنے ہو جاؤ، تھلے بننے سی اے امام احمد بن حنبل اور ابو حنیفہ نوں کرتا تو تسی ناف تو تھلے بنو۔ اس تو بیٹا برا نہیں مناؤنا، جدوں تسی ویکھو نا بھی تو ایڈا نماز پڑھنا تو جب ایڈا پڑھدا تے خوش ہو جائیں، پھول وانگوں کھڑ جائیں، ایک نقشہ میرے کو میرے رسول دا تے کہڑے کو، کاش کہ اس امت نے اس گل دی سمجھ آ جائے اور ایک ہو جاندے کفار دا مقابلہ کر۔ تحقیق کرنی چاہیے بالکل اپنی حد تک پورا زور لاؤ، تے میرے خیال چاہ گل زیادہ وزنی نظر آتی بسم اللہ، مگر اتنے اینا اصرار اینا اڑ جانا یہ حق ہے، باقی بدل ہے جھوٹ۔ اینے دیوبندی یا بریلوی یا دوسرے چارے اماماں دے منال سب دیا کتاباں پڑھایا جاتا کہ جے تینوں پوچھے تیرا مسلک جڑا ہے کی ہے جی حسیب، تو کہہ ثواب یا حسن الخطا، میرے خیال ٹھیک ہے مگر ہو سکتا غلط ہوئے، نال ہی کہہ ہو سکتا غلط ہوئے، وہی نہیں آئی، اور پوچھے شافعی اور دجے کہہ خطا یا حسن الثواب، میرے خیال چ غلط ہے مگر ہو سکتا بھائی صحیح وہی ہوئے۔ اے انہاں چیزاں دی حیثیت سی جڑا نہ سمجھن پا رہے حق باطل دا بنا دیا، حق ہے دجے باطل ہے، اے اسلام ہے دجا کفر ہے، اس گل تو نجات پاؤنی ہے۔